الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قرآن شریف کے 24واں پارہ سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. خالص اللہ کو پکارو اگرچہ کافروں کو برا لگے. صرف اللہ کا نام لیا کرو، چلتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے صرف اللہ کا نام لیا کرو اگرچہ مشرکوں کو کافروں کو تکلیف ہو. اللہ حکم دیا ہے. کہیں بیٹھ رہے ہیں، درد ہے پڑ گیا، جھک رہے ہیں یا اللہ ایسے کہا کے بیٹھے. کوئی بھاری وزن اٹھا رہے ہیں، طاقت لگانا پڑ رہا ہے تو اٹھا رہے ہیں تو یا اللہ بسم اللہ ایسے کہیں. یا غوث مدد نہ کہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ادھر تو خیر یہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے کوئی، لیکن دوسرے جگہ میں دیکھا ہوں کوئی بھاری وزن اٹھائیں گے تو کہتے ہیں یا غوث المدد. اللہ اس کو منع کیا ہے. یہ جو ادھر ادھر پکارتے ہیں، چلتے بیٹھتے دکان کھولتے کہیں جا رہے ہیں تو یا غوث المدد یا علی المشکل کشا کیا کیا کہ قرآن نام لیتے ہیں. یہی لوگ جب بیمار ہو کے مجبور ہو جاتے ہیں، خاک میں پڑ جاتے ہیں، اپنے سے اٹھ نہیں سکتے، جب اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یا اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یا اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یا علی مشکل کشا یا غوث المدد یا خواجہ یہ سب کہنا بھول جاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے، اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اللہ جب حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے فادعوا اللہ مخلصین له الدین، صرف اللہ کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے ولو کرہ الکافرون، اگرچہ مشرکوں کو کافروں کو برا لگے. تو پھر یا غوث المدد کہنے کے لیے کس نے حکم دیا ہے؟ یہ سب خطرناک الفاظ ہیں. یہ کافروں کی صفت اللہ نے بیان کیا ہے. قرآن شریف کی 11ویں پارہ ہے سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور پانی میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں سفر کرتے ہو وجرینا بہم بریح طیبہ، اور ہم اس کشتی کو چلاتے ہیں ہوا کے ذریعے. اور کشتی پھنس جائے، بھور میں آ جائے، تمہارا جہاز آگے نہ بڑھے، گھومنے لگے پانی. فرمایا اللہ نے وہاں پہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں. مسلمان، عیسائی، یہودی، کافر سب کے سب صرف اللہ کو پکارتے ہیں. فادعوا اللہ مخلصین، وہاں پہ لفظ ہے وجرینا بہم بریح طیبۃ، کہ ہم اس کو ایک اچھی ہوا کے ذریعے سے چلاتے ہیں، کشتی کو جہاز کو آگے بڑھاتے ہیں. وظنوا ان محیط بہم، جب ان کا خیال ہو جاتا ہے، دماغ آنکھیں میں دکھنے لگتا ہے کہ پھنس گئے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سمندر ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جہاز رک جائے، پانی کے بہاؤ میں سے گھومنے لگے تو ہزاروں ہزار عیسائی ہیں اس میں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، سب ہیں اس میں. وَظَنُّوا أَنَّهُ أُحِيطَ بِهِمْ، اور آنکھیں میں دکھنے لگا کہ اب گر گئے، آگے نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، مر جائیں گے. دعوا اللہ مخلصین له الدین، سب کے سب، کیا بھیڑ، کیا چمبار، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا مسلمان، کیا مشرک، کیا کافر، دعوا اللہ مخلصین له الدین، سب کے سب صرف اللہ کو حاضر نازل مان کر، صرف اللہ سے لو لگا کر، دل میں کہ جو ہے اللہ کی محبت میں چنگاری کھل جاتا ہے وہاں پہ.
اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور وعدے بھی کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یا اللہ آج ہمیں بچا دیا تو باہر نکل کے مسلمان بن جائیں گے، حاجی بنیں گے، قاضی بنیں گے، نمازی بنیں گے۔ یہ انسان کی مجبوری ہے، عادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، پھر جب ہم بچا دیتے ہیں، کشتی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، پانی کی جو موج ہے طوفان کا سمندر میں، طوفان کو بھنور کو ہٹا دیتے ہیں تو کشتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو بتا رہا ہے فلما انجاهم، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، اذا هم يبغون في الارض، باہر نکل کے بدماشی کرتے ہیں، باہر نکل کے بغاوت کر دیتے ہیں۔ جب غور نہ فی زمین میں باہر نکلنے کے بعد بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب وہاں پہ صرف اللہ کو پکارا تو باہر بھی اللہ کو پکارنا نہیں، خالص دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا کیا تھا، وہاں مجبوری میں باہر نکل کے بھی خالص اللہ سے کرنا نہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ اسے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کئی الفاظ نازل کیے ہیں، انداز بدل بدل کے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا وہاں پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو ہم ہی کو پکارتا ہے، ہمارا ہی نام لیتا رہتا ہے۔ لِجَنبِهِ، لیتے لیتے کروٹ میں، او قائدًا او قائما، بیٹھے بیٹھے اللہ ہی کا نام لے گا، سوئے سوئے اللہ ہی کا نام لے گا، کھڑا رہے گا تو اللہ ہی کا نام لے گا، اللہ ہی اللہ کرے گا جب مصیبت میں آ جائے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسه، پھر جب ہم اس کی بیماری مصیبت ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں، اس کو بیماری لگی ہی نہیں۔ یہ انسان کی عادت ہے، بدماشی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، بغاوت کر کے کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے، کوئی نہیں کامیاب ہو سکا، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ہماری ہر چیز کے مالک و مختار وہ ہے، پھر لوٹ کے سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ تو کامیابی دینا اس کے قبضے میں ہے، ہم کو کامیاب کر دینا اس کے اختیار میں ہے، ہم اس کے ساتھ بغاوت کریں تو کامیاب کیسے ملے گا؟ اس لیے اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ کام کریں تو اللہ کا نام لیا کریں، دوسرے کا نہیں، کسی کا نہیں۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو لوگ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، چاہے کسی کا بھی لے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا نام نہیں لے رہا، دوسرے کا لے رہا ہے، چاہے کسی کا بھی لے لے، پیر کا، پیغمبر کا، ولی کا، بھوت کا، پریت کا، شیطان کا، چڑیل کا، کسی کا بھی لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام نہ لے، دوسرے کا لے، بتایا کہ یہ شرک کر رہا ہے، دوسرے کا کیا لے رہا ہے؟ کوئی کچھ بھی ہو، کتنا بھی ہو، ہے تو اللہ کی مخلوق، اس کو اللہ کی مخلوق سے باہر کر کے دکھاؤ۔ پیغمبر ہے تو کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگ رہا ہے، مخلوق تو خود اللہ کی مدد کا محتاج ہے، پھر اسے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے۔ اب میں بتایا کہ اللہ کے ساتھ غداری کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نام کی تصویر پڑھا کریں۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتا ہے اس کا نام بار بار کرتا ہے، زبان سے بار بار لیتا ہے، اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، چونکہ اس سے اس کو لگاؤ ہے، اس کے دل میں دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بار بار کرے گا۔ تو ہم کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، حمد و ثنا اللہ کی بیان کرنی چاہیے۔ جب اللہ سے ہم محبت کریں گے تو ایسا نہیں اللہ ہمارا مورتی پتھر نہیں ہے،
کہ ہم خود مالا چڑھا رہے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں. ہم ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھیں گے تو وہ ہماری طرف 2 ہاتھ بڑھ کے آئے گا. ہم اس سے محبت دل میں صرف اسی کی محبت بسا کے رکھیں گے تو اللہ سارے فرشتوں کو، سارے انسانوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا. کسی عزت کرو، قدر کرو. فرشتہ جبریل علیہ السلام اعلان کر دیں گے فرشتوں میں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. ایسا نہیں کہ ہم اللہ سے خود محبت کریں، اللہ کچھ نہیں کرے، ایسا نہیں ہوتا. ہم ایک باری سے اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ ہماری طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے. تو اللہ سے محبت کریں، اللہ سے لگاؤ رکھیں. ایک دن اس کے پاس جانا ہے. جب آپ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے لگاؤ رکھیں گے، اللہ کی پڑھائی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، تو جس دن اللہ کے پاس جائیں گے بالکل آسانی کے ساتھ جائیں گے، خوشی کے ساتھ جائیں گے. اگر اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ سے تعلق نہیں لگائیں گے تو جاتے وقت بڑی پریشانی ہوگی. جاتے وقت بہت پریشانی ہوگی، اس لیے کہ ادھر کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں. مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری کیا نہیں. جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے کوئی جان پہچان نہیں، اس سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، اور وہ زبردستی فرشتہ گھسیٹ کے لے جائے گا تو پریشانی بہت زیادہ ہوگی. اس لیے اللہ سے محبت کریں، اس کے پاس جانا ہے، اس سے لگاؤ رکھیں، اس کے نام کی تسبیح پڑھا کریں، اس کے نام کی ذکر کیا کریں. جاتے وقت آسانی ہوگی اور ہر حال میں جانا ہے. یہ جانے والا جو سسٹم ہے، موت انکار بھی کر دے تو فرق پڑنے والا نہیں ہے. کوئی آدمی 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نہیں مریں گے، وہ تسبیح ہلاتے رہے، ہم نہیں مریں گے، ہم کبھی بھی نہیں مریں گے، ہم نہیں مریں گے. وہ کچھ فرق نہیں پڑتا، فرشتہ آئے گا گھر سے لے کے چلا جائے گا. تو موت ایک ایسی اصل حقیقت ہے کہ آپ کو دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، نبیوں کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، کتابوں کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، رسولوں کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا شیطان ابلیس بھی نہیں کر سکا تو آدمی کیا کرے گا. اس لیے اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ سے محبت کریں، اس سے لگاؤ رکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کی پڑھائی کریں، اس کے نام کی تسبیح پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہے.